سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں داخل ہوا تھا تو اس کے ساتھ 700 سوار تھے۔ تمام مورخین نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن تاریخ سلطان ایوبی کے ان جانبازوں سے بے خبر ہے، جن میں سے کوئی تاجروں کے روپ میں، کوئی بے ضرر مسلمانوں کے بھیس میں، اور کوئی شامی فوج کے معمولی سپاہیوں کے لباس میں، ایک ایک بھی، دو دو اور چار چار بھی دمشق میں ٹولیوں کی شکل میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں آپ کو دمشق شہر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دمشق سوریہ کا دارالحکومت اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، اسے الشام بھی کہا جاتا ہے، سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر آباد ہے۔ اس کے چاروں طرف باغات اور مرغزار ہیں، جن کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمانہ قدیم میں یہ شہر علی الترتیب آرمینی، اشوری اور اہل فارس کے زیر تسلط رہا۔ اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر سلطان ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے، اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان ایوبی کے لیے کھل گئے۔ یہ جاسوسوں کا دستہ تھا، جنہیں جانباز جاسوس کہا جاتا تھا، کیونکہ ہر قسم کی لڑائی، ہتھیار کے استعمال، ہر طرح کی تباہ کاری کے ماہر تھے، اور دفاعی لحاظ سے مستعد اور ذہین۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی عام سپاہی بدک جاتے تھے۔ ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا، اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیے جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوتی تھی۔ یہ جانباز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے جانبازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے۔ سلطان ایوبی جب 700 سواروں کے ساتھ دمشق کو روانہ ہوا تھا تو اس نے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایات کے ساتھ دمشق کو روانہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اتر آئے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تخریب کاری کریں، اور وہ دروازے کھولنے کی بھی کوشش کریں۔ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں شہریوں میں دہشت، بھگدڑ، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ لوگ بازاروں، گلیوں اور محلوں میں پھیل جاتے اور محفلوں کی صورت میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ خوف سے کانپنے لگتے۔ ان تمام جانبازوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان تھی۔ اس دفعہ کے واقعہ نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں 200-300 جاسوس اور تباہ کار موجود تھے۔ ایک فرانسیسی واقعہ نگار نے صلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوسوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ان جانبازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے، کہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے۔ اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی ہے کہ اسے نفسیاتی مریض کہا ہے، لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی۔ مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جاتا ہے۔ ان جانبازوں کو جاسوسی اور تباہ کاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبدین حسن بن عبداللہ اور زاہد نے دی تھی، اور مورکہ آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں ملی تھی۔ اب جب کہ سلطان ایوبی دمشق میں تھا اور علی بن سفیان قاہرہ میں تھا، وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سنبھلے تھے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری دمشق پر اس کے قبضے اور خلافت کی معزولی میں مصر میں صلیبی تخریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اس لیے علی بن سفیان کو وہیں رہنے دیا گیا۔ دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا، وہی جاسوس جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا۔ دمشق پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق جواد کی زیر کمان سلطان ایوبی سے مل گئی تھی۔ باقی فوج اور خلیفے کے باڈی گارڈ دستے، خلیفہ اور اس کے حواری امراء اس کے ساتھ دمشق سے بھاگ گئے تھے۔ توقع تھی کہ سلطان ایوبی انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج ان کے تعاقب میں بھیجے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ 2-3 سالاروں نے اسے کہا کہ ان امراء وغیرہ کو پکڑنا ضروری ہے، جو بھاگ گئے ہیں وہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے اور اطمینان سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاری کریں گے۔ اب جب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا
تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دمشق شہر میں جتنے بھی مندر ہیں ان سب کو توڑ دو، کیونکہ اب مزید دمشق کے لوگوں کو میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سلطان کا حکم دیتے ہی تمام سپاہی شاہین کی طرح گئے اور تمام مندروں کو ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن ان میں سے ایک مندر ایسا تھا جس کو سپاہی توڑنے میں لگے رہے، لیکن اس کی ایک اینٹ بھی نہیں ہل رہی تھی۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آ کر خبر دی کہ سلطان معظم شہر سے ہٹ کر ایک مندر ہے، لیکن اس مندر کو توڑنے کے لیے ہم نے 10 سپاہیوں کو لگا دیا، لیکن وہ مندر ٹوٹ نہیں رہا۔ اس کی دیواریں دیکھنے سے اتنی زیادہ مضبوط نہیں، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو ابھی تک خراش بھی نہیں آ رہی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر اس مندر میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ یہ بات سلطان کے ذہن میں تجسس ڈال گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار اس مندر کی طرف پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس مندر کو دیکھا تو اپنے اللہ سے دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آپ کی بجائے ان بتوں کو پوجتے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ ان بتوں کو شریک کرتے ہیں۔ بے شک تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے میرے مالک، تو اس مندر کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھا دے۔ یہ دعا مانگ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے نیزہ لیا اور اس مندر کی دیوار میں گھسا دیا، اور سلطان کے لگے نیزے سے وہ دیوار ہل کر رہ گئی اور سپاہی بھی اس مندر کی طرح ٹوٹ پڑے، اور اس طرح مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب مندر مکمل ٹوٹ چکا تھا، لیکن سلطان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس مندر کے پیچھے کوئی راز ہے۔ جب مندر مکمل ٹوٹا تو اس کی بنیاد سے اینٹیں اور مٹی نکالی گئی تو پتہ چلا کہ اس مندر کی دیواروں کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب سلطان کو خبر دی تو سلطان نے کہا کہ اس مندر کے بارے میں دمشق شہر کے بزرگوں سے پتہ کرواؤ کہ اس جگہ پر پہلے کیا چیز تھی۔ سلطان کے جاسوسوں نے چند ہی لمحوں میں خبر لے کر پہنچے اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم دمشق شہر کے بڑے بڑے بزرگوں سے معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مندر والی جگہ پر اس دمشق شہر میں ایک سردار رہتا تھا جس نے 2 یتیم بچوں سے ان کا گھر چھین کر یہاں مندر بنوایا۔ وہ بچے چیختے چلاتے رہے لیکن ان کی مدد کسی نے نہیں کی، کیونکہ وہ سردار بڑا طاقتور اور ظالم تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین کے ہاتھ اٹھ گئے اور کہا، اے میرے مالک، بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو نے اتنے سالوں سے ان یتیموں کے چھپے ہوئے خزانے کی اسی سردار کے جھوٹے خداؤں کے گھر میں حفاظت کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ان 2 بچوں کا پتہ معلوم کراؤ۔ معلوم کرانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں نوجوان لکڑ ہارے ہیں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے ہیں اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ سلطان کے سپاہی ان دونوں کو تلاش کر کے مندر والی جگہ پر لے آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ خزانہ نکلوا کر اپنے ہاتھوں سے ان 2 یتیم نوجوانوں کے حوالے کر دیا، اور یہ بات پورے دمشق شہر میں پھیل گئی کہ ایک مندر کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن وہ خزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے ان یتیموں کو دے دیا جن کا پہلے وہاں گھر تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ جس شہر پر جو سلطان یا بادشاہ قبضہ کر لیتا ہے اس شہر کی ہر چیز پر سلطان کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔